نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، یہ جاننے کے لیے کہ انہوں نے اسلام لانے کے لیے کیا کیا تکلیفیں مشقتیں برداشت کی، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ نے بیان کیا کہ مجھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں جی والوں میں سے تھا اور میرے قصبہ والے گھوڑے کی عبادت کرتے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ یہ کسی حقیقت پر نہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ جس دین کا تو طلبگار ہے وہ مغرب کی سمت میں ہے، تو میں نکل پڑا حتیٰ کہ موصل کی سرزمین کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے وہاں کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو مجھے ایک عبادت خانے میں رہنے والے ایک آدمی کا بتایا گیا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا میں مشرق کا آدمی ہوں اور خیر کی طلب میں آیا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، آپ کی خدمت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے آپ مجھے سکھائیں۔ اس نے کہا درست ہے۔ پھر اس نے میرے لیے غلہ، سرکہ اور زیتون جاری کرا دیا جیسا اس کے لیے جاری تھا۔ اسی طرح جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا میں اس کے ساتھ رہا۔ پھر اس کی موت آ پڑی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ جس وجہ سے تم روتے ہو وہ مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا میں نے خیر کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی صحبت عطا کی اور آپ نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ نے وہ مجھے سکھایا، اور اب آپ پر موت طاری ہو رہی ہے اور میں نہیں جانتا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا تم فلاں فلاں مقام پر میرے بھائی کے پاس چلے جانا، اسے میرا سلام کہہ کر اسے بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی طرف آنے کی وصیت کی تھی، اس کی صحبت میں رہنا بے شک وہ حق پر ہے۔ بس جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑا حتیٰ کہ وہاں پہنچ گیا جہاں اس نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے کہا فلاں کا بھائی آپ ہو؟ وہ آپ کو سلام کہتا تھا۔ اس نے کہا اور پھر اس پر بھی سلام ہو، اس کا کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ فوت ہو گیا، اور میں نے پورا قصہ سنایا۔ پھر اسے بتایا کہ اس نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا حکم کیا تھا، چنانچہ اس نے مجھے قبول کر لیا اور اچھے طریقے سے رکھا اور مجھ پر اسی طرح کا سامان ضرورت جاری کرا دیا جیسا دوسروں کے لیے مقرر تھا۔ جب اسے موت آنے لگی تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے پوچھا تجھے کیا چیز رلاتی ہے؟ میں نے جواب دیا میں اپنی ملک سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں کی صحبت عطا کر دی اور اس نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا تھا اس نے مجھے سکھایا۔ پھر جب اس کی موت آنے لگی تو اس نے مجھے آپ کی طرف آنے کی وصیت کی، چنانچہ آپ نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے وہ مجھے سکھایا، اور اب آپ کی موت آنے لگی ہے تو میں نہیں جانتا میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا تم روم میں داخل ہونے کے راستے کے مقام پر میرے بھائی کے پاس چلے جانا، اس کے پاس جا کر اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے، پھر تم اس کی صحبت میں رہنا کیونکہ وہ حق پر ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑا حتیٰ کہ جو آدمی اس نے بتایا تھا وہاں پہنچ گیا اور اس سے کہا آپ کا فلاں بھائی آپ کو سلام کہتا تھا۔ اس نے کہا وعلیہ السلام، اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا وہ فوت ہو گیا۔ اسے اپنا سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ اس نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا حکم کیا ہے، تو اس نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے اچھے طریقے سے رکھا، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا مجھے سکھایا۔ جب اس کو موت آنے لگی تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے پوچھا کس وجہ سے روتے ہو؟ میں نے اسے اپنا قصہ سنایا۔ پھر کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت عطا کی اور اب آپ کو موت آ رہی ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا کہیں نہیں جانا، کیونکہ اب حالت یہ ہے کہ میں کسی آدمی کو نہیں جانتا، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین پر باقی ہو، لیکن یہ فہامہ کی سرزمین میں ایک نبی کے آنے کی حالت ہے، لہٰذا تم میرے حجرہ میں رہنا اور جو بھی تاجر تیرے پاس سے گزرے اس سے پوچھنا، اور روم میں جانے
کے لیے اہل حجاز کے تاجروں کا راستہ وہی تھا، لہٰذا اہل حجاز میں سے جو تیرے پاس آئے اس سے پوچھنا کیا تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ بس جب وہ تجھے بتائیں کہ ان میں وہ شخص آ چکا ہے تو اس کے پاس چلے جانا، وہ وہی ہے جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور اس کی نشانی یہ ہے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور وہ ہدیے سے کھائے گا اور صدقہ نہیں کھائے گا۔ چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا اور میں اسی جگہ پر رہا۔ جو میرے پاس سے گزرتا میں اس سے پوچھتا تم کون سے علاقے سے آؤ، یہاں تک کہ مکہ والوں میں سے کچھ لوگ میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے پوچھا کون سے ملک سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حجاز سے۔ میں نے پوچھا تم میں کوئی ایسا آدمی سامنے آیا ہے جو سمجھتا ہو کہ میں نبی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا تمہیں یہ منظور ہے کہ میں تم میں سے کسی کا اس شرط پر غلام بن جاؤں کہ وہ مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لے اور مجھے بچے کچے ٹکڑے کھلاتا رہے اور اس طرح مکہ پہنچا دے؟ جب وہ مجھے مکہ لے جائے تو اس کی مرضی، چاہے تو مجھے بھیج دے اور چاہے تو اپنے پاس رکھے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تیار ہوں، تو میں اس کا غلام ہو گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھانے لگا اور ٹکڑے کھلانے لگا حتیٰ کہ میں مکہ آ گیا۔ جب میں مکہ آ گیا تو اس نے مجھے 2 حبشیوں کے ساتھ اپنے باغ میں ٹھہرا دیا۔ پھر میں ایک دفعہ نکلا اور مکہ میں گھوما تو میرے ملک والوں کی خاتون ملی، تو میں نے اس سے پوچھا اور گفتگو کی، معلوم ہوا کہ اس کے غلام اور گھر والے سب مسلمان ہو چکے ہیں، اور میں نے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے بتایا کہ جب مکہ کی چڑیاں چہکتی ہیں تو آپ اپنے اصحاب کے ساتھ حتیم میں بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ جب فجر روشن ہو جاتی ہے تو متفرق ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس رات کا آتا جاتا رہا اس وجہ سے کہ میرے ساتھی کہیں مجھے غائب نہ سمجھے۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پیٹ میں تکلیف ہے۔ پس جب وہ گھڑی آئی جس کا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں اپنی چادر کمر گھٹنوں کے گرد باندھ کر بیٹھے تھے اور آپ کے صحابہ سامنے بیٹھے تھے۔ میں آپ کے پیچھے سے گیا تو آپ نے میرا مقصد جان لیا اور اپنی چادر چھوڑ دی اور وہ گر پڑی تو میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ لی۔ میں نے دل میں کہا اللہ اکبر، یہ ایک نشانی ہو گئی۔ پھر جب اگلی رات آئی تو میں نے اسی طرح کیا جب گزشتہ رات کیا تھا تاکہ میرے ساتھی مجھے نہ ٹھوکیں۔ میں نے کچھ کھجوریں جمع کی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آیا میں نے کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے۔ آپ نے اپنے صاحب کو فرمایا کھاؤ اور اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ میں نے دل میں کہا اللہ اکبر، یہ نشانیاں پوری ہو گئی۔ جب اگلی رات آئی تو میں کچھ کھجوریں جمع کی۔ پھر آپ جس وقت تشریف رکھتے تھے اس میں آیا اور کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہدیہ ہے، تو آپ نے بھی تناول فرمائی اور اصحاب نے بھی۔ میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ماجرا دریافت فرمایا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جا اور اپنے آپ کو خرید لے۔ میں اپنے مالک کے پاس گیا اور کہا تو مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا درست ہے، میں تجھے تیرا نفس اس کے عوض بیچتا ہوں کہ تو مجھے کھجور کے 100 درخت کاشت کر دے۔ جب وہ پل اٹھائیں اور ان کا پل واضح ہو جائے تو گٹھلی کے برابر سونا لا دے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو مانگا ہے وہ دینے کا وعدہ کر لو اور میرے پاس اس کنویں کے پانی کا ایک ڈول لاؤ جس سے اس باغ کو پانی دیتا ہے۔ پھر میں مالک کے پاس گیا، اس سے اپنا آپ خرید لیا اور جو اس نے مانگا تھا اس کی شرط منظور کر لیا اور اس کے کنویں کے پانی کا ایک ڈول لایا جس سے باغ کو سیراب کیا جاتا ہے۔ وہ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں میرے لیے دعا فرمائی اور میں نے جا کر اس پانی سے درختوں کو لگایا۔ اللہ کی قسم ان سے ایک درخت بھی ضائع نہیں ہوا۔ پھر جب کھجوروں کا پل واضح ہو گیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں خبر دی کہ کھجوروں کا پل واضح ہو چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرے لیے گٹھلی کی مقدار سونا منگایا اور جو مجھے عطا فرمایا۔ میں اس سونے کو اپنے مالک کے پاس لے گیا اور اسے ترازو کے ایک پلے میں رکھا اور اس نے اپنی گٹھلی دوسرے پلے میں رکھی۔ اللہ کی قسم وہ پلہ زمین سے نہ اٹھا۔ پھر بقایا کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا تو فرمایا اگر تم اس سے اتنے وزن کی شرط کر لیتے تو بھی یہ ٹکڑا اس پر بھاری ہو جاتا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کے ساتھ رہنے لگا۔